अच्छा जी, अब हम ये फोर्थ टर्निंग के लास्ट जो हिस्सा है उसकी बात करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं। और अब इस हिस्से में हम उस चीज़ की बात करेंगे जो हम बड़े अरसे से जो है मैं जिस पे बात करती आई, एंड दैट इज़ डैनियल्स 70th वीक, ठीक है? और ये है क्या, ये एक्चुअली एक बिब्लिकल प्रोफेसी है, पेशगोई है, प्रोफेसी पेशगोई है, ठीक है? और ये है क्या, ये 70 हफ्तों पे मुश्तमिल एक हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने 70 हफ्तों की निशानदेही की थी कि जी ये 70 हफ्ते जो हैं ये आएँगे। और इन 70 हफ्तों को जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और इसका कुरान के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है? और इसी पे बेस करके ये जो फोर्थ टर्निंग बुक है, ये जो 4 सीज़न्स हैं, इनको बताया गया है कि जी ये जो चौथा और बड़ा भयानक और बड़ा एक तबाहियों से भरा सीज़न है जो आने वाला है, वो जो है अ, वो उसकी जो निशानदेही है कि वो कब शुरू होगा और कब तक रहेगा, वो सारा का सारा जो है जो है वो कहते हैं कि जी वो बाइबल में एक्सप्लेन हुआ, ठीक है? और वो सीज़न आने वाला है और उसी की जिसे कहना चाहिए हम टाइम की जब बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे लिए भी तो ज़रूरी है कि हम भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है? तो एक्चुअली ये 7 नंबर जो हफ़्ते में कितने होते हैं जी, 7 दिन होते हैं, लेकिन ये इन 7 दिनों को कहते हैं, ये 7 दिन नहीं है, बल्कि इनको ये कहते हैं कि ये 7 दिन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये 7 क्या है, ये 7 साल हैं। और इसके बाद ये हज़रत ईसा की जो क्रूसिफिकेशन थी उसके साथ इसको रिलेट करते हैं, ठीक है? और रिलेट करते हुए एक बड़ी लंबी-चौड़ी सी ये अपना अ, कैलकुलेशंस करने के बाद कहते हैं कि जी देखें जी 28 जो मार्च है, सॉरी 28 मई जो है ना 1948, बड़ी एक कुछ कैलकुलेशंस करके ना 1948 को 36 प्रोफेटिक डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करके एक्चुअली ये फॉलो करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कैलेंडर दिया था ना वो भी कमरी कैलेंडर था, ठीक है? ये उसी को फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने जो 7,01,100 ये जो 7,12,80 प्रोफेटिक डेज़ जो निकाले हुए हैं ना अकॉर्डिंग टू देम कि जी ये 28वीं सदी ईस्वी से लेके अब तक के ज़माने तक, ठीक है? तो सिर्फ़ ये 1948 ही एक ऐसा यानी कि साल था जिसमें एक बड़ा अज़ीम वाक़या हुआ था और वो अज़ीम वाक़या क्या था? इसराइल जो था वो क्या था? केम्स इंटू बीइंग, ठीक है? इसराइल का जो क़याम था, वो जो था ये एक बड़ा अज़ीम वाक़या था और ये इसको ताबीर करते हैं कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा था हमारे लिए, ठीक है? अच्छा, अब जब बात यहाँ पे पहुँची तो बात थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग होगी और मैं इस बात को क्योंकि मुझे इस लेक्चर को जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं इसको ज़रा जल्दी ख़त्म करूँगी, यहाँ पे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन 1948 में अगर इसराइल बना था, तो ना 1947 में 1947 में क्या बना था? 1947 में पाकिस्तान बना था, ठीक है? तो अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर फर्स्ट में पहली आयत में कहते हैं अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। खुदा जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। उसने ए मोहम्मद तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और इसी ने तौरात और इंजील नाज़िल की। अच्छा, एक मिनट, जब मैं यहाँ तक पहुँची ना तो मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि मैं क्या किन कैलकुलेशंस में पड़ गई हूँ भई? व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? मैं आई एम अ मुस्लिम और कहीं मुझे ये सारी कैलकुलेशन मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो मैंने फ़ौरन क्या किया, मैंने कहा लेट्स कंसर्न कुरान, बट कि कुरान क्या कहता है? तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं, नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। मैं जो चीज़ जो जिस हवाले और जिस चीज़ से मैं अपना यानी कि रेफ़रेंस ले रही हूँ, वो डेफ़िनेटली तौरात की आयत है। ठीक है? जो तौरात में अल्लाह ताला ने कहा था बनी इसराइल को कि तुम 2 दफ़ा तबाह होगे और 2 दफ़ा ही आबाद होगे, ठीक है? मैंने उस चीज़ को जो है वो क्या किया है, उस चीज़ को मैंने बेस बना के और जो मेरी जो सारी वर्किंग है वो कुछ डिफरेंट है। उस तरह से नहीं है जिस तरह से बिब्लिकल स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1948 में जो है वो अपना क्या बना, इसराइल बना और इसराइल हमारे लिए इसराइल जो है वो प्रॉमिस्ड लैंड है। ठीक है? लेकिन जब मैंने थोड़ी-सी वर्किंग की ना तो मुझे पता चला ओह माय गॉड! ये तो जो 1947 में पाकिस्तान बना था, ये तो पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इज़ द प्रॉमिस्ड लैंड।
बिकॉज पर ये प्रॉमिस्ड लैंड का क्या नजरिया है, इसके लिए मैं डेफिनेटली एक या पूरी की पूरा जो है वो लेक्चर और अरेंज यानी कि करूंगी, एक और सेशन अरेंज करूंगी, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से पाकिस्तान एक प्रॉमिस्ड लैंड है, ठीक है। अब जब मैंने 14 अगस्त 1947 को बिब्लिकल कैलेंडर में देखा तो उस ईव का महीना जो है ना वो ईव का महीना था, ठीक है। अब ये जो ईव का महीना है ना, इसको कहते हैं मंथ ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो ईव का महीना था, ये जो था हैकल सुलेमानी पहली दफा और दूसरी दफा ईव के महीने में ही तबाह हुए थे, ठीक है। अब कुछ चीजें ना, कुछ कनेक्शंस जो थे वो बन रहे थे, ठीक है। और ये इज़कील और साया के जो दो बुक्स हैं, इनकी जो रेफरेंसेस हैं ये अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रही, यहाँ पे मैं सिर्फ मोटी मोटी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब बख्त नसर ने तबाह किया था उसको, हैकल सुलेमानी को पहली दफा तबाह किया था ना, तो उसमें क्या था, उसमें यही लाइन की जो कंसलेशन थी, ये उस वक्त सेम जो अब जैसे कहते हैं ना सितारों की चाल, तो सितारों की चाल वही थी जो अब जो जो सितारे जिस पोजीशन पे आ रहे हैं और जो चल रहे हैं, तो इसलिए ये जो है ये कहते हैं कि एक लाइन के आने का वक्त है, एक शेर के जागने का वक्त है। अब वो शेर कौन है, ठीक है, ये भी हमें देखना है कि वो देखते हैं कि वो शेर कौन है, ठीक है। अच्छा जी, और इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है वो क्या था, ये बख्त नसर का लॉइन था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जीडीज नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीज नेम ये कहते हैं कि जी 4 लफ्जों का एक हरफ है, 4 लफ्जों का एक हरफ है जो जीडी नेम है, ये भी एक मिस्ट्री है, ठीक है। एक्चुअली मुझे इस सारी उसमें ना आप इसको रिसर्च कहें या जो भी कुछ कहें, इसमें मुझे मजा बहुत आया, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी मजे मजे की चीजें पता चली जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, किसी ने बताया नहीं, तो पता क्या खाक होनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जीडी नेम जो है ना ये 4 लेटर का वर्ड है, अच्छा तो 4 लफ्जों का वर्ड है, और ये इसको किस तरह से ये प्रोफेसाइज किस तरह से करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात में अल्लाह ताला ने कहा था कि आई एम हु आई एम, ठीक है। उसको हिब्रू में जिस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बता रही, ठीक है। तो जब आई एम हु आई एम तो रात में अल्लाह ताला ने कहा आई एम हु आई एम, और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, खुदा जो मबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमेशा जिंदा रहने वाला है। तो ये मैसेज तो दोनों का एक है, अल्लाह ताला तो रात में भी यही कह रहा है कि मैं ही हूँ, और अल्लाह ताला कुरान में भी यही कह रहा है कि मैं ही हूँ, और अल्लाह ताला ना सिर्फ कुरान में ये कह रहा है बल्कि अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि कुरान जो है तौरात और इंजील जो है वो भी मेरी किताबें हैं, ठीक है। चलें जी, हम इससे जब हम आगे चलते हैं तो मुझे जो 4 लफ्जों वाला, जो 4 लफ्जों वाला जीडीज नेम, जो इनकी एक बड़ी एक राज की बात है, वो जो मुझे जो 4 लफ्जों वाला नेम जो अट्रैक्ट किया वो तो मोहम्मद, मीम है, मीम दाल मोहम्मद और अल्लाह, ठीक है। यही 2 नाम है जो कि जिसकी है, और उसके बाद एक और बड़े मजे की बात के 1947 में पाकिस्तान, when Pakistan came into being in 27 Ramzan 1366 इस्लामिक कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। तो जब हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करते हैं तो 27 रमजान को पाकिस्तान जो है मार्ज वजूद में आया, और 27 रमजान क्या है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। मैंने कहा ना कि मैं एक और वीडियो करूंगी जिसमें मैं ये सारी चीजें। अब आते हैं डैनियल, हजरत दानियाल की पेशगोई की तरफ। हजरत दानियाल को फरिश्तों ने उनकी जो चौथी पेशगोई थी, आखिरी पेशगोई है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी ये जंग भी छिड़ गई है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तो जंग, ये ताज़ा ताज़ा जंग छिड़ी हुई है, ठीक है। और जो हजरत दानियाल की चौथी और आखिरी पेशगोई थी उसमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा था को फरिश्ते ने कहा कि दानियाल इस किताब को बंद कर दो, जब आखिरी वक्त आएगा और जब नॉलेज, जब इल्म बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो ये किताब को ठीक है। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि जी ये जो किताब के खुलने का वक़्त जो है ना, वो क्या है, वो हो गया है, ठीक है। और ये इस सारी वर्किंग को अपना कहते हैं कि ये 1948 अपने जिसे कहना चाहिए इसराइल की पैदाइश से
منسلک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ساری کیلکولیشنز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا 7 سال تھے نا, یہ اناؤنسز دا فائنل 1000 years of rest, ٹھیک ہے, اور 9 جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے کمپلیشن آف آل دا تھنگس, ٹھیک ہے, 0 کو تو کوئی مانتے ہی نہیں کہ 0 تو کچھ ہوتا ہی نہیں, 9 جو ہے وہ تو پرائم نمبر ہے, ٹھیک ہے, اور پھر 360 جو ہے نا یہ ایک سائیکل ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک فل سرکل ہے, ٹھیک, 360 فل سرکل جو ہوتا ہے 90 90 90, یہ جیومیٹری, یہ میتھمیٹکس, جیومیٹری اور چیزیں, یہ جسے کہنا چاہیے نا علم, اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ آپ علم سیکھیں, ہم نے تو بلیو می, ہم نے اس طرح سے چیزوں کو سمجھا ہی نہیں جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. چلیں کوئی بات نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, آپ سمجھ لیتے ہیں. اچھا جی, پھر کہتے ہیں جی سیم از ریپیٹ کرنے کے بعد یہ میں ایکسپلینیشن بتا رہی ہوں, یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ ببلیکل اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہوا ان چیزوں کو, ٹھیک ہے, اور میں ان کو سمجھ لیں, اس کو میں کر رہی ہوں, آپ کہہ لیں اس کو ری انوینٹ نہیں کہا جائے گا, اس کو مطلب میں دوبارہ سے یہ چیزیں میں یہ چیزیں کیا کر رہی ہوں, جس طرح انالیسس کرتے ہیں نا, جس طرح ہم سالٹ انالیسس کرتے ہیں, بیکاز میں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے, اور کیمسٹری میں ہم جس طرح سے ایکسٹریکشن کرتے ہیں, چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ان میں سے چیزیں نکالتے ہیں کہ دیکھیں ہم ان میں سے پیور چیز کیا ہے, جس طرح کسی چیز کی پیورٹی کو نکالنے کے لیے ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. تو آئی ایم جسٹ, میں صرف اس کو اینالائز کر رہی ہوں, اس کا انالیسس کر رہی ہوں, تاکہ مجھے اس میں سے جو ہڈن ٹروتھ ہے, میں بھی اس ہڈن ٹروتھ کو فائنڈ کروں, کہ دیکھوں تو صحیح وہ ہڈن ٹروتھ ہے کیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 7 10 12 یہ سیکرڈ نمبرز ہیں. 3 جو ہے یہ پرفیکشن کا نمبر ہے, ڈیوائن پرفیکشن ہے, اور 7 جو ہے یہ ڈیوائن کمپلیشن ہے, اور 10 جو ہے یہ آرڈنل پرفیکشن ہے, اور 12 جو ہے the number of governmental perfection. تو اس کو جب انہوں نے ملٹیپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی یہ 2520, ٹھیک ہے, 2520, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیوائن کرونالوجیکل کلاک, ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے یہ ایک نمبر, ایک انہوں نے یعنی کہ آپ کہنا کہ انہوں نے سال نکالا کہ یہ جی سپر سائیکلز ہیں, تو جب 2520 سائیکلز کمپلیٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, جی, پھر ہوگا کہ پھر ایک نا یعنی کہ ایک عظیم ہستی جو ہے نا وہ اس دنیا میں واپس تشریف لے کے آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ریلیٹ کیا جب حضرت دانیال علیہ السلام, جب بخت نصر کا بیٹا جو تھا اس کو اس نے ایک جسے کہنا چاہیے کوئی ایک پارٹی سی کی ہوئی تھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جس میں اس نے نا ہیکل سلیمانی سے لائے ہوئے جو برتن تھے, جس کو آپ کہہ لیں کہ مقدس جو برتن تھے, اس میں شراب وغیرہ ڈال کے اس نے ایک پارٹی جو ہے وہ منعقد کی. اور اس پارٹی میں ایکچولی یہی تھا نا کہ زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے پیغام کو جھٹلا دیا جاتا تھا, اس کے بعد نافرمانی کی جاتی تھی, اور نافرمانی بھی حد سے زیادہ کی جاتی تھی, جھوٹ مکر فریب یہ سارا کا سارا چھا جاتا تھا, پھر نیکسٹ پیغمبر آ جاتے, ٹھیک ہے. اور پھر جو تھے وہ پیغمبر ہوتے تھے, وہ پھر اپنی تبلیغ کرتے تھے, تلقین کرتے تھے, لیکن اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا. بیئر ون تھنگ ان یور مائنڈ کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب جب وہ یہ پارٹی کر رہا تھا تو کیا وہ دیوار کے اوپر کچھ لفظ جو ہے نا وہ نظر آئے, اور منی ٹیکل اپ ریزن, ٹھیک ہے. اور ان کی جب یہ اچھا انہوں نے جب ان کی نمبرز جو ہے نکالے, نمبرز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو میری ایک نیکسٹ جو میرا لیکچر ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نمبرز واقعی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں تو میتھس شروع سے برا لگتا تھا, تو ہم نے تو اس طرح سے میتھمیٹکس کو اس طرح سے ہم نے پڑھا ہی نہیں. اچھا جی, اینی ویز, اب جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2000, ہاں جی اوپر چلتے ہیں. ایک اور بات جو یہاں سے انہوں نے یہ جب اس کو 50 جمع 50 50 پلس 50 پلس 1 پلس 25, پھر اس کو جب 126 سے انہوں نے ملٹیپلائی کیا, اور پھر انہوں نے پھر جو ہے نا 2520 کی فگر جو ہے نا وہ ایک فگر جو ہے وہ نکالی, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا جی 2520 یہ کیا ہے, یہ سال ہیں کہ دن ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ 2520 ایک ایسا لفظ ہے جو کہ 7 کمپلیٹ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اس کو اگر 7 دفعہ ڈیوائڈ کریں نا 1 2 3 4 5 6 7, یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ یہ پورا کا پورا ڈیوائڈ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو جتنے نمبر سے ڈیوائڈ کریں گے ڈیوائڈ, یعنی کہ اس میں کوئی جو ہے ریمائنڈر نہیں بچتا,
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم 7 کو 360 سے ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے, 7 ڈیز کا نا یہ ایک سائیکل ہوتا ہے نا, ہفتے کا ایک سائیکل ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ سالوں کا بھی سائیکلز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اگر ہم 7 کو 360 سے ملٹیپلائی کریں, ایک سال کے دنوں سے ملٹیپلائی کریں, تب بھی ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 2520 آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب اتنی ساری لمبی چوڑی بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو 69 ڈے تھے نا وہ تو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے لے کے اب تک جو ہے وہ کیا ہے, باقی بہت سارے ریفرنسز ہیں وہ ارریلیونٹ ہے, یہاں پہ ان کو ایکسپلین کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو فائنل چیز اس حضرت دانیہ علیہ السلام کی سے نکالی وہ یہ تھی کہ یہ جو 70واں ویک ہے نا یہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ 70واں ویک اب سٹارٹ ہو رہا ہے, اور اس کو انہوں نے تعبیر کیا اس طرح سے کہ حضرت جب یہ لوگ سرائے سینا میں بھٹکے تھے تو بائبل میں آتا ہے 40 دن کے لیے بھٹکے تھے, لیکن حقیقت میں جو تاریخ بتاتی ہے, جو لوگ بتاتے ہیں, یہ 40 دن کے لیے نہیں بھٹکے تھے بلکہ یہ 40 سالوں کے لیے جو تھے یہ ورلڈنس میں جو ہے یہ بھٹکے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جب ہم اس چیز کو بیس بنا کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ اس لیے اب جب ہم یہاں سے ان کی فردر انہوں نے جو کیلکولیشنز کی, تو فردر ان کی جو کیلکولیشنز تھی نا وہ پھر ان کو یعنی کہ 28 جس ڈے آف کروسیفیکیشن سے یہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, تو 28 سے لے کے 28 اس سے لے کے کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں سوری, حضرت دانیہ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی 400-500 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. 457 بی سی میں بیفور کرائسٹ, 457 بی سی میں حضرت دانیہ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 457 بی سی ہے, یعنی بیفور کرائسٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا. اچھا دیکھیں الہامی کتابوں میں نا ایک خاص بات یہ ہے کہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ 3000 جو حضرت دانیہ علیہ السلام نے دعائیں مانگی, سارا کچھ کیا, یہ لوگ واپس آ گئے, جو توریت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ساری باتیں پوری ہو گئیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے ہزار سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیلکولیشنز کر رہے ہیں نا, ان کی کیلکولیشنز کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب پہلے جو الہامی کتابوں میں جو پہلے باتیں تھیں اگر وہ اتنی کریکٹ اور اتنی صحیح ہوئی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو اور بھی باتیں ان کتابوں میں پیغمبروں نے جو باتیں, یہ ان کی تحقیق کا, ان کے سارے سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا آنے والے زمانے میں, کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آگے آنے والا زمانہ جو ہے وہ جو یہ پروڈکٹ کرتے ہیں, یہ ٹریبولیشن, یہ تباہی کا دور ہے جو آگے آنے والا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ تباہی جو ہے انہوں نے پروڈکٹ کی ہوئی تھی کہ اگست 28 2021, کیونکہ اب تو گزر گیا نا, 2021 تو گزر گیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگست, یہ 2021 کے آخری مہینوں سے یہ تباہی جو ہے نا, یہ جو آنے والی تباہیاں اور برا وقت ہے نا, یہ 2021 سے جو ہے وہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ 2021 سے شروع ہو کے کب تک یہ رہے گا, اس نے 7 سال جو ہے نا اس برے وقت میں رہنا ہے. اور اس 7 سال کے بعد کیا ہوگا جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہم ان کے معاملات جو ہیں یہ درست ہو جائیں گے, اور یہ کیا ہوں گے, یہ بڑے اچھے طریقے سے نا, یعنی کہ یہ ان شارٹ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے جنت میں جنت کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے, یا کوئی اینڈ آف دا ٹائم کی جو بھی ان کی پروفیسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں آنے والے اس سخت دنوں کے لیے, ان سخت دنوں کے لیے جس میں کہ جب میں ٹرائبولیشن کی بات کرتے ہیں یہ, تو اس میں یہ بہت ہی زیادہ ٹرائبولیشن کو بہت ہی زیادہ بھیانک طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ جب انسان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں رہے گی, پہننے کو کپڑے نہیں رہیں گے, تو اس زمانے میں آپ نے کس طرح سے زندہ رہنا ہے, اس دور میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ میرا ایک کوشچن ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو ہم کیا غائب ہو جائیں گے دنیا سے, ہم بھی تو یہیں پہ ہوں گے.
تو کیا یہ زمانہ واقعی ہی آنے والا ہے؟ تو جسٹ فار یور مطلب اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ میں ایک جو ہے یہاں پہ میں اس کو اسٹاپ کرتی ہوں، اس کو میں دوبارہ سے شیئر کروں گی. میں ایک نیکسٹ اسکرین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ ہم ایک اور اسکرین شیئر کرتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کدھر گئی اسکرین؟ اچھا جی چلیں جی، اب ہم اس کو اسکرین کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی صحیح. اچھا تو جب میں نے بھی گاڈس کلاک پہ ورکنگ کی اور میں نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا تو مجھے پتا چلا یہ جو ملینیل کا کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. ملینیل کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے، گاڈس کلاک کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا جب حضرت بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اور بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت اس قریب وقت کی کیا نشانیاں؟ اس قریب وقت کی نشانیاں یہ ہے کہ حضرت دانیہ علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور حضرت جب ایسا زمانہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جس طرح سے وہ میں نے اوپر ذکر کیا، اوپر والی سلائڈس میں جو میں نے ذکر کیا کہ جی وہ ایک لائن جو ہے، ایک شیر جو ہے وہ واپس آئے گا اور وہ دنیا میں ناانصافی پھیلی ہوگی اور وہ دنیا میں سے ساری دنیا میں سے ناانصافی ختم کر دے گا. اور وہ جو شیر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ شیر جو ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگے. مجھے لگتا ہے ایسا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو میں نے سارا آپ کو ایک ببلیکل اسکالر کا کانسیپٹ بتایا نا. اور یہ ہم نے فورتھ ٹرننگ پہ بات کی کہ ایک بک لکھی گئی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے امریکہ کا مستقبل، کہ امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو امریکہ کا مستقبل بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو سائیکلز ہیں، یہ سائیکلز جو ہیں یہ اپنے جو ہسٹورک سائیکلز ہیں وہ کیا جو ڈائنسٹک سائیکلز ہیں، ڈائنسٹک ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس ڈائنسٹک ہسٹری میں کیا ہے کہ دیکھیں جی یہ کنگ آف پرشیا جو تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ ساری ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، یہ بیبلون، ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے. ٹھیک ہے، 465 پھر 597 پھر 586 ان سارے اس میں نا یہ جو نبی تھے وہ بنی اسرائیل میں آتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہوتے 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 کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، یہ پھر حضرت دانیال علیہ السلام آئے، پھر ایزاکیل اور یہ سارا سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا انہوں نے انتہا سے زیادہ اس کو کیا کیا ہوا ہے، جسے کہنا چاہیے نا اپنے بچے کو تیار کیا ہوا ہے اس ٹائم کے لیے کہ دیکھو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہ برا وقت جو ہے یہ آنے والا ہے اور اس برے وقت سے تم نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس برے وقت کے بعد کیا ہونا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لے آنا ہے اور پھر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ جو ایک بڑی جنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اس سے بچا کے یہ جو ہے وہ ہمیں اس سے بچا کے کیا ہے وہ لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ ہمیں ہیونز میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں ہم مسلمان ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں. اس سارے ریسرچ سے، اس ساری فورتھ ٹرننگ سے، اس ساری اس سے جس میں ہسٹری بھی شامل تھی، تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے قرآن سے بھی میں نے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کیا. ان سب چیزوں میں ایک چیز مجھے ضرور پتا چلی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ جسے کہنا چاہیے علم جو ہے نا وہ آخری زمانے کا دیا ہی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو فورتھ ٹرننگ ہے، یہ چوتھا اور آخری سیزن جو ہے نا یہ بھی آنے والا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہمیں ان سب آنے والی تباہیوں اور ان سب آنے والے برے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تیار کریں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ ٹاپک اتنا زیادہ یعنی کہ یہ
اتنا زیادہ واسٹ ہے کہ اس پہ بہت سے زیادہ یعنی کہ اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہے. میں اس اتنے سے چھوٹے سے ٹائم میں جو ہے تھوڑے سے ٹائم میں اس کی ڈیٹیلز کو کور نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بہت دیر سے کہہ رہی تھی. صرف میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں جس میں سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ہیں یہ جو ہے پیرامڈس جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ ہیں یہ کلاکس ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں 12,000 سال بتاتے ہیں. اور اب یہ کلاک جو ہے نا 12,000 سال جو تھے یہ کلاک وائز گھومنے کے بعد اس کلاک نے اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ گھومنا ہے. اور جب یہ اینٹی کلاک وائز گھومے گی تو جو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے اس زمانے کو جب کیا ہوا تھا, بالکل تباہی ہو گئی تھی, رجیم چینج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ جو رجیم چینج ہونی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رجیم چینج کرنی ہے. اس دفعہ انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور آنے والے وقتوں کے لیے ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے مذہب کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کس طرح سے تیار کرنا ہے. یہی اس سب چیز کو اسٹڈی کرنے کا, اس سب چیز کو ایکسپلور کرنے کا اور اس جو ہے اپنا 4th ٹرننگ پہ بات کرنے کا پرپس ہے, مقصد ہے. اور اس کو ہم مزید جو ہے نا وہ سائنٹیفکلی ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے جو وقت ہے وہ جو ہے وہ اپنا ہم جنریشن ایکس جو ہے, ہم ڈائنگ جنریشن ایکس جو ہے, وی آر ناٹ ڈائنگ جنریشن ایکس, وی آر ریفارمرس. ٹھیک ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسے سولوشنس, کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ڈیفینیٹلی ان برے وقتوں اور برے زمانے کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی فارمولیٹ کر لیں گے, بنا لیں گے, جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو. اوکے جی, تھینک یو.